بڑا خوبصورت آپ کا وہ معجزہ ہے. لکھنے والوں نے بڑی خوبصورت جو ہے وہ منظر کشی کی ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ عرب کی سخت دھوپ ہے، تپتا ہوا ریگستان ہے، دوپہر کا وقت ہے، تیز گرم ہوا ہے اور ساری قیامتیں ایک ساتھ جمع ہیں. عرب کی گرمی ویسے ہی بڑی مشہور ہے، لیکن اگر ہوا چل رہی ہو تو پھر اور گرمی ہے، دوپہر کا وقت ہو مزید گرمی ہے، اور پھر تپتا ہوا صحرا اور گرمی ہے. تو لکھا کہ ساری قیامتیں ایک ساتھ جمع تھی، اور ان قیامتوں میں ایک قافلہ پیاس کی شدت سے صحرا کے اندر مرنے کے قریب تھا. اسے خود بھی پتہ چل چکا تھا کہ اب ہم چند سانسوں کے مہمان ہیں، پانی ہمارے پاس ہے نہیں، دور دور تک کوئی نظر آ نہیں رہا، بس ہم چند سانسوں کے مہمان ہیں. انہیں بھی یقین تھا، مگر ابھی اللہ نے انہیں زندگی عطا فرمانی تھی. کہتے ہیں اچانک پھر ان کی نظر دور چند ناکا سواروں کے اوپر پڑی. تو قافلے کا جو سردار تھا نا، اس نے کہا مجھے لگتا ہے وہ جو قافلہ ہمیں دکھائی دیا ہے نا، وہ ہماری بجھی ہوئی زندگی کی امید بن کر طلوع ہوا ہے. ایسا کرے سارے اپنی بکھری ہوئی قوتوں کو جمع کرے اور مل کے ایک آواز لگائیں. اگر قافلے والوں تک ہماری آواز پہنچ گئی تو ہمیں شاید زندگی مل جائے. کہا جی ٹھیک ہے، زندگی کس کو پیاری نہیں ہے. تو کہتے ہیں وہ سارے مل کے نا ایک آواز لگاتے ہیں. آواز دوسرے قافلے کا سردار سن لیتا ہے. میں کہتا ہوں وہ زور سے آواز نہ بھی نہ دیتے، وہ آہستہ ہی دیتے تو دوسرے قافلے کا سردار سن لیتا. کیوں؟ وہ میں اور آپ نہیں تھے، وہ نبیوں کا امام تھا، وہ نبیوں کا سلطان تھا، کہ جو جنت الفردوس میں بلال کے چلنے کی بھی آواز سن لیتا ہے. بلال مکے میں چل رہا ہے اور وہ جنت الفردوس میں بھی اس کی آواز سن لیتے ہیں. تو حضور نے ارشاد فرمایا آؤ میرے غلاموں چلتے ہیں اس قافلے کے پاس، شاید انہیں ہماری مدد کی ضرورت ہے. آقا تشریف لائے. تو اس قافلے کے سردار نے فوراً کہا، چہرہ دیکھا تو کہا اے رحمت اور نور والے، اگر تمہارے پاس پانی ہے تو ہمارے حلق سے نیچے اتار دو تاکہ ہمیں زندگی مل جائے. تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا پانی تو نہیں ہے ہمارے پاس، لیکن اس پہاڑ کی دوسری جانب، جو کہتے ہیں دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، حضور نے فرمایا اس پہاڑ کی دوسری جانب ایک حبشی ناکا سوار جا رہا ہے، اس کے پاس پانی کا مشکیزہ ہے، اونٹنی پہ سفر کر رہا ہے، پانی کا مشکیزہ اس کے پاس ہے. غلام کو فرماتے ہیں جاؤ اسے جا کے کہو تمہیں اللہ کے پیغمبر یاد کر رہے ہیں. وہ غلام چڑھتا ہے پہاڑ پہ، دیکھتا ہے دوسری طرف واقعی ایک حبشی اپنی اونٹنی پہ سوار ہے، اس کے پاس مشکیزہ ہے. وہ چلا جاتا ہے، جا کے اسے کہتا ہے تمہیں اللہ کے پیغمبر یاد کر رہے ہیں. کہتے ہیں وہ جو ہی سنتا ہے وہ ٹھٹک جاتا ہے، رک جاتا ہے، حیران ہو جاتا ہے کہ میں تو پہاڑ کی اس اوڑ سے کوئی نظر نہیں مجھے آ رہا، لیکن انہوں نے مجھے دیکھ لیا. سواری سے نیچے اترتا ہے، پیدل آتا ہے اللہ کے محبوب نبی کے پاس. حضور کا آپ جب چہرہ دیکھتے ہیں نا، آج اس کی بھی پہلی دفعہ نظر پڑی تھی میرے آقا کے چہرے کی طرف، دیوانہ ہو جاتا ہے. اب چہرہ حضور کی طرف ہے تو میرے آقا فرماتے ہیں اپنی مشق کا منہ اس قافلے والوں پہ کھول دو، میں ضمانت دیتا ہوں تمہارے مشکیزے سے پانی کی ایک بوند بھی کم نہیں ہوگی، ایک بوند بھی کم نہیں ہوگی. کہتے ہیں وہ اپنی مشق کا منہ کھولتا ہے. دوسرے قافلے والے جو پیاسے تھے پیٹ بھر کے سارے پانی پیتے ہیں، سارے پیٹ بھر کے. اب حضور فرماتے ہیں جب سب نے پانی پی لیا، حضور فرماتے ہیں اب اپنی مشق کا منہ بند کر دو. وہ حبشی غلام جب بند کرنے لگتا ہے نا اپنی مشق کا منہ، تو وہ حیران ہو جاتا ہے، کئی مشقیں اس مشق سے پانی بہہ چکا ہے، زمین پہ بھی گرا ہے، لوگوں نے بھی پیا ہے، قافلہ والوں نے بھی پیا ہے، کئی مشقیں پانی بہہ چکا ہے، لیکن پانی کی ایک بوند بھی کم نہیں ہوئی.
دیوانہ تو وہ آپ کا ودوحا والا مکھڑا دیکھ کے پہلے ہی ہو چکا تھا، لیکن اب جب یہ کھلا ہوا معجزہ دیکھتا ہے تو فوراً پڑھتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد انک محمدن عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ واقعی اللہ کے پیغمبر ہیں، اس کے بندے ہیں، اس کے رسول ہیں، میں گواہی دیتا ہوں۔ اب وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے، اسلام کی سرزمین پہ داخل ہو جاتا ہے، حضور سے کچھ گفتگو کرتا ہے، باتیں کرتا ہے۔ جب جانے لگتا ہے نا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دعاؤں سے رخصت فرماتے ہیں اور اپنے ید اللہ والے گورے گورے ہاتھ اس کے چہرے کے اوپر پھیرتے ہیں، چہرے کے اوپر اپنے گورے گورے ہاتھ اس کے پھیر دیتے ہیں۔ اب وہ جا رہا، دوسری طرف اس کا آقا بڑی شدت سے اس کا انتظار کر رہا تھا، آج ایڑیاں اڑا اڑا کے دیکھ رہا تھا، آج میرا غلام آ نہیں رہا، دیر کر دی ہے اس نے۔ لیکن کہتے ہیں جو ہی اس کی نگاہ پڑی نا اپنے غلام پہ تو اس کی جان میں جان نہیں، جی میرا غلام آ گیا۔ ابھی تھا تو وہ دور، اس نے کہا میرا غلام آ رہا ہے، لیکن جب وہ قریب ہوا نا تو اس نے کہا اونٹنی بھی میری ہے، مشکیزہ بھی میرا ہے، جو اوپر غلام ہے وہ میرا نہیں ہے، غلام میرا نہیں ہے۔ خیر غلام جب قریب آ گیا دوڑا، اونٹنی کو جا کے پکڑا اور اس کے اوپر جو سوار تھا اس سے کہا، اس نے کہا اونٹنی بھی میری ہے، مشکیزہ بھی میرا ہے، میرا غلام کدھر ہے؟ اس نے کہا میں ہی آپ کا غلام۔ اس نے کہا نہیں تو نہیں میرا غلام، تجھے شرم نہیں آتی میرے ساتھ فریب کرتے ہوئے، میرے ساتھ جھوٹ بولتے ہوئے؟ کہا میرے آقا آپ یقین مانے میں ہی آپ کا غلام ہوں۔ اس نے کہا میں کیسے یقین کر لوں، میرا غلام تو حبشی تھا، رنگ کا سیاہ تھا، تمہارے چہرے کے اوپر تو سفیدیاں اتری ہوئی ہیں، تو وائٹ ہے، میرا غلام تو بلیک تھا۔ اگر تمہیں یقین نہیں آ رہا تو جاؤ جا کے آئینہ دیکھو۔ اس حقیقت کا تو غلام کو بھی نہیں پتا تھا نا ابھی۔ اب وہ اپنی سواری سے اترتا ہے، جاتا ہے اندر، جا کے آئینہ دیکھتا ہے، رقص کرتا ہے۔ یار کس کا جی نہیں چاہتا میرا رنگ گورا ہو جائے، اور اگر کچھ کرنا بھی نہ پڑے اور رنگ جو ہے وہ گورا ہو جائے۔ وہ جو ہی دیکھتا ہے نا تو کہتے ہیں بے خودی کے عالم میں رقص کرتا ہے اور اپنے آقا کو کہتا ہے میرے آقا سن لے، میں ہی آپ کا غلام ہوں، آپ جو کچھ پوچھنا چاہتے ہیں اپنے گھر کے معاملات حالات میرے سے پوچھ سکتے ہیں، لیکن یہ جو میرے چہرے کی سفیدی آپ کو نظر آ رہی ہے نا، یہ تو برکت ہے اس نخلستان عرب کے پیغمبر کی، جن کی آج میں نے زیارت کی ہے، میں ان کی صحبت میں آج رہا ہوں، میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، میں نے ان کا دین قبول کر لیا ہے۔ اور میرے آقا جب میں ان کے پاس سے آنے لگا نا، دم رخصت دعاؤں کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے ہاتھ بھی میرے چہرے کے اوپر پھیرے تھے۔ بس یہ انہی ہاتھوں کی برکت ہے کہ اللہ نے میرے چہرے کی سیاہی کو سفیدی میں تبدیل فرما دیا۔